بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آغاز ویڈیو میں حسب سابق سب سے پہلے آپ سے اپنی صحت کے لیے، اپنے اہل و عیال، خاص کر اپنے فرزند و زوجہ کی صحت کے لیے، اور اہل ایمان میں سے جو بھی جہاں بھی کسی مرض میں مبتلا ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی التماس ہے۔ آج ہماری ویڈیو جو پچھلی اپلوڈ ہوئی تھی ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اس کا اگلا حصہ ایک بڑا تحقیقی حصہ، اس میں ہم نے اپنے ایک معزز ناظرین یا سامعین یا دوست کہہ لیں، ان میں سے ایک، اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرح ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتا ہے وہ ہمارا شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، لیکن چلیں ہماری اس دعوت سے ایک نہایت مخلص شخصیت ہیں، نام میں ابھی ان کی اجازت نہیں ہے اس لیے بتا نہیں سکتا، انہوں نے ایک تحقیقی ویڈیو بنا کر بھیجی تھی، اور اس کے علاوہ خاکسار کی کچھ تحقیق اس میں شامل ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں، اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ لیکن آج ایک صبح واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک تو سارا دن اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بندہ ذہنی طور پہ بھی جو ہے منتشر ہو جاتا ہے کچھ معاملات کے درمیان، اور ظاہر ہے پھر اس کو رپورٹ کرنا یا اس کے حوالے سے، تو وہ واقعہ جیسا کہ کمیونٹی پوسٹ میں ایڈمن صاحب نے بھی وہ پوسٹ لگائی اور فیس بک پہ بھی لگائی، 8 بجے کے قریب جو بچوں کو اسکول چھوڑنے کا وقت ہوتا ہے اس کے قریب پتھراؤ کیا گیا جی، دروازے پہ اور کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور خاکسار کے جو ایک پرانی ساتھی ہے جی بائک، اس کے وہ کیا گیا۔ بہرحال الحمدللہ میں یا بچے جو ہیں وہ محفوظ رہے اس میں، تو وہ ایک ایسا واقعہ ہوا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم آپ سے عرض کرتے آ رہے ہیں کہ کبھی ریکیاں کی جاتی ہیں، کبھی جو ہے قریب ٹاؤن شپ بازار میں 2 سال پہلے گھراؤ کیا جاتا ہے، کبھی بتایا جاتا ہے کہ جس وقت آپ فلاں جگہ ہیں، ہم جب کہتے ہیں جی ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھ لیں ہم آپ کے قریب ہیں، آباز آ جائیں شیعت میں وہابیت پھیلانے سے، اور آج یہ واقعہ۔ اسی وجہ سے ہم بالکل ایک تو کچھ اپنے امراض کی وجہ سے، کچھ زیادہ تر ان باتوں کی وجوہات سے ہم مقید ہو کے رہ گئے، تو وہ حصہ ہم آج اپلوڈ نہیں کر سکے، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں کل لے کر حاضر ہوں گے۔ نہایت تحقیقی ویڈیو ہوگی اور نہایت کچھ پردوں کو کھولتی ویڈیو ہوگی، وہ اس سے آپ لازمی دیکھیے گا، بطور ایک تحقیق کے طالب علم ہی آپ دیکھ لیجئے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہماری کسی بھی بات کو منو ان کوئی بھی لے یا اس کو درست کہے، ہمارا تو بلکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ آپ ہمارے سمیت کسی بھی بڑے سے بڑے ماما پوش سے بھی کوئی بات سنیں تو اس کو معیار قرآن پر پیش کریں، اور اس کے بعد سنت اور اقوال اہل بیت علیہ السلام پر پیش کریں، اور پھر قبول کریں، مت مطمئن ہو جایا کریں کہ چونکہ فلاں شخصیت نے یہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کسی وجہ سے کہا ہوگا۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنی تھی کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا کیا، ہم نے اس پوری ویڈیو میں گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، اور خاص کر اینڈ پہ میں نے کہا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم جناب اہل بیت علیہ السلام کی نہ صرف یہ فالوورز کہلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ان کے شیعہ ہونے کا، بلکہ ہم ان کو مظلوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن مظلومیت کے معیار غالیوں اور ملنگیوں کے نزدیک جو ہیں وہ رونے رلانے کے لیے کی حد تک ہے۔ ہمارے نزدیک جو اہل بیت کی مظلومیت ہے وہ بالکل واضح، اور سورج کی طرح ایک واضح، روز روشن کی طرح واضح مظلومیت۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں شہنشاہ نقوی صاحب کا ایک کلپ آپ کو دکھایا تھا جس میں وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پر جب دروازہ گرایا گیا 50 بندے اس دروازے سے گزر کر گئے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کہاں تھے؟ وہیں پہ کھڑے تھے۔ مجھے یہ بتائیے محترم ناظرین و سامعین، کیا کوئی بندہ ہمت کرے گا کہ شہنشاہ نقوی سے اس کا مستند حوالہ مانگ لے؟ کیا کوئی بندہ تھوڑی سی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو سوچے گا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام صرف سیدہ پاک سلام اللہ علیہ آقا زادی مرشد زادی کے شوہر نہیں تھے، امام بھی تھے؟ اور میں آپ کو نہج البلاغہ سے کھول کے پڑھا چکا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا بطور امام، بطور ظاہری خلیفہ نہیں، بطور امام، جب سے وہ امامت ان کی شروع ہوتی ہے بعد از نبی خدا مرشد و آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ مظلوم کے حامی ہیں،
اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرا کر 50 بندے اوپر سے گزر رہے تھے، ان کو روکنا تلوار ضروری نہیں تھی. اور اس کے ثبوت میں ہم نے حسن اللہ یاری کا ایک کلپ لگایا جو کہ مولانا لطیف صفدر صاحب نامی ایک اسکالر نے اپنی اس میں لگایا ویڈیو، جس میں حسن اللہ یاری یہ بتا رہا ہے احتجاج طبرسی سے ایک روایت پڑھ کے آپ کی خدمت میں کہ جناب علی خالد ابن ولید نے جب خلفۂ ثلاثہ نہیں، صرف جناب شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے کہنے پر جب یعنی ان کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق مولا علی کو قتل کرنا چاہا، صرف منصوبہ بنایا، تو امیر المومنین اس کو 2 انگلیوں سے ان کو خالد ابن ولید کو 2 انگلیوں سے دبوچ لیتے ہیں، اور ایسا دبوچتے ہیں کہ پھر سارے شور کرتے ہیں، نہیں چھوڑتے. پھر عباس ابن عبد المطلب کو بلایا جاتا ہے تو ہی مولا علی علیہ السلام ان کو چھوڑتے ہیں. اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو پھر یہی کام جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو وہاں بھی کرنا چاہیے تھا کہ تلوار نہ نکالتے. اول تو یہ تلوار والا قصہ کل والی تحقیقی ویڈیو میں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اور آپ سے سوال کریں گے میرے محترم ناظرین و سامعین، بتائیے پھر کس پہ یقین کریں گے؟ ان روایات پہ جن میں کہا گیا کہ تلوار مولا علی نہ اٹھانے کے پابند تھے، وصیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ان روایات کو جو کل آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے تو تلوار نکالی، ایک بار نہیں کئی بار نکالی. آپ بتائیے گا پھر کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ پھر بہتر نہیں ہے کہ قرآن اور سیرت اہل بیت کا دامن تھام لے، وہیں جائیں. تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرا کے 50 بدبخت اگر اوپر سے گزر رہے تھے، چونکہ اگر یہ بات حقیقت ہے تو میرا ہر سنی بہن بھائی بھی کہے گا کہ وہ بدبخت ہے جو نبی زادی صلی اللہ علیہ وسلم نبی زادی کے اوپر دروازہ گرا کر اوپر سے گزر گیا. اگر یہ بات حقیقت ہے تو ہر شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب بھائی مسلمان کلمہ کو کہیں گے کہ بھائی یہ بدبختی تھی. تو مولا علی علیہ السلام تلوار نہ اٹھاتے، وہی 2 انگلیوں کا استعمال کرتے جس طرح خالد ابن ولید کے لیے کیا. اور اس ظلم کو روکنا، دیکھیں آپ ہر طرف نظر دلائیں، مولا علی علیہ السلام صرف شوہر نامدار ہی نہیں ہے، امام بھی ہیں، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ صرف مولا علی علیہ السلام کی زوجہ نہیں ہے، نبی زادی بھی ہیں، نبی کی امانت بھی ہیں. ان کا تحفظ دروازہ گرا کر اوپر سے 50 بندے گزر رہے ہیں، اور مولا علی اگر ان کو روکتے تو اس سے اسلام کبھی خطرے میں نہ آتا. یہ کہا جاتا ہے نا جی وہ تقسیم کا معاملہ اور ہے، وہ کل والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. کل والی ویڈیو میں نے آپ سے کہا ایک طالب علم کی طرح دیکھیے گا، جہاں آپ کو اعتراض لگے آپ اپنے دلائل پیش کیجئے گا نیچے کومنٹس میں، کوئی ایشو نہیں. تو ہمارے نزدیک یہ بات ہی توہین ہے امیر المومنین اور توہین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر مشتمل تھی، شہنشاہ نقوی. اب جن کی غیرت صرف زلجنا کو گھوڑا کہنے پر جاگ جاتی ہے اور فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، آج کا پتھراؤ شاید اسی کا شاخسانہ ہے، نہیں فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کی غیرت اس بات پہ کیسے خاموش رہتی ہے، بلکہ الٹا وہ تائید کرتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے. 50 بندے دروازہ گرا کر اس دروازے کے اوپر سے گزرے اور امیر المومنین دیکھتے رہے، عباس ابن عبد المطلب، پورا محلہ بنی ہاشم دیکھتا رہا. آپ خود بتائیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت کو یا اس واقعہ کو نہ روکنے سے اسلام کی کون سی خدمت سامنے آئی، اور روکنے سے اسلام کو کیا نقصان ہونا تھا؟ خلافت کے مسئلے پہ تلوار نکالنا، گروہ در گروہ تقسیم ہو جانا امت کا، کچھ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کچھ جناب شیخین کے ساتھ، وہ تو سمجھ میں آتا ہے اور وہ مولا علی نے خود اظہار کیا اس بات کا. لیکن یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی، امانت، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان پر دروازہ گرا کر گزرنے والے 50 بندوں کو ان کی ٹانگوں سمیت کھینچ کے نیچے پھینکنا، اس سے اسلام کیسے خطرے میں پڑ سکتا تھا؟ آپ بتائیے. تو معاملات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اہل باغ فدق سمیت ہر معاملے میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری اتنی جرت اور اوقات نہیں ہم کہیں جی ان کے ساتھ کھڑے ہونے، ہمارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. ان کا دنیا نے ساتھ نہیں دیا، اہل بیت پھر اہل بیت رہے، حق رہا. سورج ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں مثال دی کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کو کوئی مانے نہ مانے، وہ پیٹیوں میں گھس کے کہ نیچے اندھیرا ہی ہے، سورج باہر نکلا ہوا ہے، سورج کی شان میں کیا فرق؟ اہل بیت کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو اللہ نے عزت اور مرتبہ دیا ہے وہ اپنی جگہ سورج کی طرح یہاں ہے. ہمارے آپ کے کہنے سے ان کی عزت بڑھ نہیں جانی، ہمارے آپ کے نام ماننے سے معاذ اللہ ان کی عزت کم نہیں ہو جانی. وہ ان عزتوں کے مالک ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اور جس کو عزت اللہ نے دی ہو اس کی پھر جو باقی عزتیں ہیں نا وہ اس کے پیروں کا طواف کرتی ہیں کہ اس بندے کو ہمارے رب نے عزت دی ہے، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے، آگے وہ جس کو چاہے دے. تو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت جو ہمارے نزدیک سب سے بڑی مظلومیت مولا علی کی ہے نا، اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو اپنے بابا جان سے جدائی کے بعد جو سب سے بڑا غم تھا، درد تھا، وہ یہی تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کا وہ مقام دیا ہی نہیں گیا
روایات جو مستند روایات ہیں ان کے مطابق وہ مقام دیا ہی نہیں گیا کہ جن کے وہ اہل تھے یا جن کے لیے ان کے بابا ان کو امت کا مولا بنا کر گئے تھے. باغ فدق کے لیے پھر جناب مولا علی علیہ السلام کا علامہ مجلسی کی مرات العقول کی روایت آپ لے لیں. حق الیقین میں علامہ مجلسی نے وہ باتیں لکھ چھوڑی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں. باغ فدق میں جناب مقدمہ پیش کرنے جاتی ہیں آقا زادی سلام اللہ علیہ اور مولا علی ان کو وہیں چھوڑ کے خود گھر میں آ جاتے ہیں. یار یہ علی پیش کر رہے ہیں ہم اپنی کتابوں میں, یہ علی ہم پیش کر رہے ہیں کہ جو ویسے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کا حامی اور ظالم کا دشمن رہنا, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے جب تک مظلوم کی میں گربان میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ گربان میں ہاتھ ڈال کے ظالم کے مظلوم کا حق اس سے نہ لے لوں واپس, مجھے چین نہیں آئے گا. یہ وہ علی علیہ السلام ہے کہ جو 50 بندے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرا کر اوپر سے گزرتے گئے جا رہے اور مولا علی کھڑے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ جائے گا. کیسے اسلام خطرے میں آ جائے گا آپ بتائیے. جناب عباس ابن عبد المطلب کا بحر الانوار کی روایت ہے, مستند روایت ہے, دیگر شیعہ کتب میں بھی ہے کہ عباس ابن عبد المطلب مولا علی کے چچا تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا تھے. ان کا ایک پرنالے کا چھت کے پرنالے کا مسئلہ تو مولا علی تلوار نکال کے آ جاتے ہیں, کیا ہو کسی کی ہمت ہے تو اتارو, تب اسلام خطرے میں نہیں آیا. باقاعدہ تلوار نکال لی تب اسلام خطرے میں نہیں آیا. سیدہ پاک نبی زادی سلام اللہ علیہ ان کے اوپر دروازہ گرا کر 50 بندے اوپر سے گزرے, ان کو روک لیتے نہ تلوار نکالتے. مولا علی علیہ السلام کی تو 2 انگلیاں ہی کافی تھی, ان کو روک لینے سے اسلام کیسے خطرے میں آ جائے گا. اس سادہ سے سوال میں آپ لوگوں نے کمنٹس میں حسب معمول, جو میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ آپ لوگوں کے نزدیک اب یہ مکثریت ہوگی, وہابیت ہوگی, فلانیت ہوگی. بھائی تم لگے رہو, تم لوگوں کی علمی حیثیت ہی کیا ہے کہ تمہیں اپنا عقیدہ تم سے ٹیسٹڈ کروایا جائے. نہیں, فارغ ہو تسی, ملنگ ہو, فارغ ہو. آپ پتھر شتر مار لو گے, کل گولیاں چلا لو گے, اس تو بعد دی تہاڈی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, کخ حیثیت نہیں تہاڈی علمی. یاری ورگے چنونے جڑے لانچ کیتے گئے نے, جو ادھر گھسائے گئے ہیں امت میں مزید تفرقے کو, کیونکہ شیعہ سائڈ خاموش تھی, ادھر کافر شیعہ کافر کے نعرے تھے, ادھر خاموشی تھی. انہیں کہا اینو لیاؤ جڑا انہاں نو کافر سنی کافر نہ کہے, انہاں دے بزرگان نو سیدھا پہ جائے. یعنی اختلافات تو ہے تھے 1400 سال سے ہیں, ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک مظلومیت امام علی علیہ السلام فدق وغیرہ تھے ہی نہیں. ان کی نظروں میں فدق کی کیا اہمیت, دعویٰ ضرور کیا انہوں نے, دعوے سے مراد ہے کہ انہوں نے بتایا ضرور کہ بابا جان نے ہوا کر دیا تھا. اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے جا کے تقاضا کیا. اب وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جن کو یہ مہر تصدیق حاصل ہے کہ یہ نبی پاک نے فرمایا میرے آقا نے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو ہمارے نزدیک جب جگر کے ٹکڑے نے جو بات کہہ دی ہے وہی بات نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ہر دعویٰ سچا ہے. جو بھی دعویٰ انہوں نے کیا ہے تاریخ میں جو ثابت شدہ ہے وہ سچا ہے. وہ فدق مانگیں گے میرا حق ہے تو بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سفین ہو, جمل ہو, نہروان ہو, ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں. کربلا ہو تو ہم حسین کے خیموں کے جناب تلابے باندھنے والوں میں اللہ کرے ہم شمار ہو جائیں. ہر حال میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں, اور ہر غیرت مند مسلمان اہل بیت کی عزت و احترام کا قائل ہے اور ان کے ساتھ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کریں. مانتے وہ بھی ہیں کہ علی علیہ السلام حق پر تھے ان تینوں جنگوں میں, سفین, جمل اور نہروان. یہ ایک اختلاف ہے. لیکن اب ان تاریخی اختلافات کو لے کے کبھی شیخین کے مان پہ وہ کہنا جی اسلام ثابت کرو, بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر شیخین کا اسلام ثابت نہیں تھا اور وہ امارت اسلامیہ پر بطور حکمران بیٹھے رہے, تو سب سے بڑا سوال خود امام علی علیہ السلام پر پھر آ جائے گا کہ امام وقت کا تو کام ہوتا ہے اسلام کو غیر داخلی اور خارجی قوتوں سے اسلام کو بچانا, تو یہاں تو وہ بندے آ کے خلیفہ بن گئے کہ جن کا اسلام ہی ثابت نہیں. ان ملنگیوں کو, ان یاری کے چنونوں کو, چمونوں کو یہی نہیں پتا. یہ سب سے بڑا اعتراض خود مولا علی پہ پھر آ جائے گا کہ کیسے برداشت کرتے رہے جی. یہ کون سے اسلام کی خدمت ہے کہ اسلام کے اوپر حکمران ہی وہ لوگ بن گئے جن کا اسلام ہی ثابت نہیں, اور خدمت اسلام کی ہو رہی ہے خاموش رہ کے. نہیں, ایسا تھا ہی نہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بڑے کھلے الفاظ میں خطبے بھی دیے ہوئے ہیں. شیخین کی خلافت کے دوران آپ نے کئی دعوے کیے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بدتمیزیاں نہیں سکھائی, گالم گلوچ نہیں سکھائی, تکفیر نہیں سکھائی, توہین نہیں سکھائی. ام المومنین کے ساتھ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ معاملہ بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. اور امیر المومنین جو ہے وہ تب بھی حق پر تھے, اور بعد میں خود ام المومنین نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حق پر تھے, اور اس کا انہیں رنج بھی رہا. لیکن اس بنیاد پر امیر المومنین نے اپنے بچوں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ تو نہیں کہا کہ جناب عائشہ کے بارے میں حسن اللہ یاری جیسے مردود فوش گفتگو کرتا ہے ویسی گفتگو معاذ اللہ شروع کر دو, ان کی تکفیر شروع کر دو, توہین شروع کر دو. تو معاملہ صرف آپ میں اور ہم میں فرق اتنا ہے
کہ آپ کے نزدیک اہل بیت کی مظلومیت یا فدق یا مال و زر یا یہ چیزیں سے محرومی ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک ان کی سب سے بڑی مظلومیت ان کے حق ان کو نہ ملنا، ان کا جمع شدہ قرآن واپس کر دینا، یہ مظلومیت میں آپ گنے، یہ چیزیں ہیں۔ اور انہی چیزوں کا رنج جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو سب سے بڑا جو رنج تھا نا، جو وجہ شہادت یا وجہ وفات بقول برادران اور ہمارے نزدیک وجہ شہادت بنی، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہی بابا جان کی جدائی برداشت نہ کرنا تھا، اور اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تنہائی کا جو دور شروع ہو رہا تھا وہ تھا۔ آپ کو کون سمجھائے؟ چونکہ آپ کو بچپن سے بتایا اور سکھایا یہ جاتا ہے کہ تم لوگ شریعت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، تم لوگ قرآن اور سنت، قرآن و حدیث کے لیے پیدا ہی نہیں، تم صرف رونے اور رلانے کے لیے پیدا ہوئے، تو تم لوگوں نے پھر اسی اعتبار سے اٹھنا ہے نا، اسی اعتبار سے اٹھنا ہے نا، اور معاملے کو اسی اینک سے دیکھنا ہے نا، رونے اور رلانے والے گلاسز لگا کے اسی اینک سے آپ نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے رونے رلانے میں یہ چیز فٹ نہیں ہوتی، یہ فٹ ہو جاتی ہے کہ دروازہ گرا کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ 50 بندے اوپر سے گزر گئے، یہ فٹ ہوتی ہے رونے رلانے کے چکر میں۔ اس لیے نقوی جیسے بندے آپ کو، نقوی جیسے پیٹنٹ صوفی، مسند شدہ صوفی عقائد کے عمل، وہ آپ کو ایسی چیزیں سکھاتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، بسم اللہ سیکھتے جائیں۔ ہم انشاءاللہ کل کی تحقیقی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا نظریہ کہ ہم صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی خلافت کو ہم مولا علی کے علاوہ تمام خلافتوں کو ہم مولا علی جیسی خلافتیں، خلافت اسلامیہ یا وہ مانتے ہیں۔ امت المومنین کے بارے میں اصل شیعت کا عقیدہ ہم نے کیا سیکھا گزشتہ 26-27 سال ہمیں ہو گئے ہیں ان کتابوں کی نوکری کرتے ہوئے، تو ہمیں اصل چیز کے یہ انشاءاللہ کل کی تحقیقی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے تلوار نہ اٹھائی یا مولا علی نے بار بار تلوار اٹھائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ روایتیں کہہ رہی ہیں۔ اب میں اگر اس پہ آ جاتا ہوں کہ نہیں مولا علی علیہ السلام پابند تھے وصیت نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، تو مجھے علامہ مجلسی، طبرسی، کتاب سلیم بن قیس العلی اس سمیت، اب یہ دام دیکھ لیں میں جو لے رہا ہوں، میں ایسے بلا وجہ نام نہیں لے رہا، ان سمیت کئی محدثین چیخ چیخ کے کہتے نہیں مولا علی نے معتد بار تلوار اٹھائی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، کل ثابت کروں گا، کل کی ویڈیو میں کھول کے کتابیں دکھاؤں گا آپ کو۔ تو اب مجھے آپ بتائیے گا پھر میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ اور اگر تلوار اٹھائی تو کس کی جرت جو علی کے ہاتھ سے تلوار لے لے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے تلوار نکالی لیکن وہ بندے زیادہ تھے، انہوں نے چھین لی مولا۔ اب آپ کی کہہ رہے تھے مانی یہ گوارا کرتی ہے کہ اسد اللہ ید اللہ، ان کے ہاتھ سے کوئی بندہ مائی کا لال آ کے تلوار چھین لے؟ اگر کرتی ہے تو یہ عقیدہ آپ کو مبارک، اور اگر نہیں کرتی تو پھر ان روایتوں کو لکھنے والوں سے سوال تو بنتا ہے نا، ان کے نمائندوں سے، وہ خود تو موجود نہیں۔ آپ بتائیے گا پھر کیا مولا علی علیہ السلام بطور امام معاذ اللہ ناکام تو نہیں ہوئے نا؟ نہ قرآن بچا سکے نہ قرآن بچا سکے، پہلے خلیفہ اول نے اور پھر خلیفہ سوم نے آ کے کئی آیات کو بیچ میں سے نکال دیا، مولا علی وارث قرآن بطور امام نہ بچا سکے، معاذ اللہ یاری جیسے ملنگوں کے عقیدے کے مطابق۔ اور دوسرا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تلوار نہ نکالتے کہ ایک تھپڑ مارتے۔ میں کہتا ہوں علی کے ہاتھ کا ایک تھپڑ کھا کے کون مائی کا لال دوبارہ جرت کرتا اس گھر کے دروازے کی طرف دیکھنے کی؟ تلوار تو بڑی دور کی بات ہے، علی علیہ السلام کا ایک تھپڑ یہی کام دکھا جاتا ہے، ایک تھپڑ ہی مار دیتے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا دوست ہمیں دیا ہے نا وہ عقل ہے، اور عقل ہم پر حجت ہے۔ عقل کا استعمال کیا کیجئے کہ سیرت امیر المومنین علی جیسے با کردار، با وفا اور امام برحق، امام المتقین کے ہوتے ہوئے چیزیں چھن جانا، خلافت چھن جانا، فدق چھن جانا، یہ اور بات ہے۔ سیدہ پاک پر کوئی جسمانی تشدد کر دے اور علی پھر بھی خاموش رہے کہ نہیں اسلام ٹوٹ جائے گا، کیسے ٹوٹے گا؟ بانی اسلام کی صاحبزادی پر دروازہ گرا کر 50 بندے اوپر سے گزر رہے ہیں، بانی اسلام کی صاحبزادی اور ان کی زوجہ، اس ظلم سے ان کو بچانے سے اسلام کیسے خطرے میں آ جاتا؟ یہ آپ بتا دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج جو واقعہ ہوا ہے، جن چند ایک مخلصین نے اظہار افسوس کیا اور دعاؤں میں یاد رکھا، ان کے ہم ممنون ہیں۔ باقی اکثریت جیسے خاموش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خاموشی رکھے۔ اور جن مخلصین نے خاکسار کو کتب کے حوالے سے اور خاص کر چوتھی کتاب رسائل من القرآن و اہل بیت 2 جلدوں پر مشتمل جو وعدے وعید کر کے، ایک ایسے صاحب ہیں جو باہر ہوتے ہیں اور سید اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے سید لگاتے ہیں، انہوں نے میرے پاس ان کی وائس پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ رمضان شریف کی بات ہے، حالت روزہ میں انہوں نے وہ وائس کی ہوگی، چونکہ ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ متقی شخص ہے، روزے رکھتے ہوں گے۔ حالت روزہ میں ان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جناب مسئلہ یہ کتاب چھپے گی، میں انشاءاللہ کرتا ہوں کچھ۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے کسی میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح جو گزشتہ کتب کے معاونت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو کتابیں ڈاک خرچ بھی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ پلے سے دیا گیا، آغا صاحب ڈاک خرچ بھی نہ لیں مستقین سے، ہم نے فری بھجوائیں۔
ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. آپ بھی اب منگوانا چاہیں کتاب دعوت فکر و عمل یہ ہے مومن، صرف آپ ڈاک خرچ پاکستان میں دیں 300 روپیہ، جہاں مرضی منگوائیں ہم بھیجیں گے. آپ میں خود جاتا ہوں ڈاک خانے پوسٹ آفس میں جا کے خود کروا کے آتا ہوں. کسی کو وہ کتابیں چاہیے ہوں کوئی اس کا ہدیہ نہیں ہے، صرف ڈاک خرچ چونکہ میں پلے سے دے نہیں سکتا جی، میرے حالات ایسے نہیں ہیں. میری زوجہ میرے سمیت میرے بیٹے سمیت جو معاملات صحت کے چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے تقریباً آ ہی چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے کرے اور قائم و دائم رکھے عقیدہ توحید پر، حقیقی ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.